سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 8 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم نے مدینہ کے دور کا آغاز کرنا ہے۔ گزشتہ کلاس میں جو سوالات تھے وہ بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ آپ نے وہ تمام کلاسز بہت غور سے سنی تھی، اس لیے آپ نے آسانی کے ساتھ ان کے جوابات دے دیے۔ آج ہم اپنے سفر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے مدینہ کا دور، اور یہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ پہلے آپ نے 13 سال مکہ کے پڑھے اور آپ نے اس کا خلاصہ بھی گزشتہ کلاس میں دیکھ لیا کہ بہت زیادہ مظالم تھے اور اب فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہجرت کر لی جائے۔ آج کی اس کلاس میں، جو کہ ہجرت کا بلکہ مکہ کا بالکل آخری سال اور مدینہ کا ابتدائی سال ہے، آج ہم پڑھیں گے کہ ہجرت کا حکم کیسے آیا، وہاں سے نکلے کیسے، پھر راستے میں کیا کیا پیش آیا، پھر مدینہ کیسے آمد ہوئی، اور مدینہ آنے کے بعد جو فوراً پہلے اقدامات لیے گئے وہ کیا تھے۔ آپ نے ہم آخری دفعہ جہاں پہ پڑھا تھا اور ہم نے اپنی بات مکمل کی تھی وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ ہجرت کریں، اور سب نے کچھ ایک ایک دو دو کر کے وہاں سے جانا شروع کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بس اب آپ کی ہجرت کا بھی حکم ہو گیا ہے اور آپ بھی اس وادی سے نکل جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے گھر والوں یعنی حضرت عائشہ جن سے نکاح ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بس گھر والے ہیں اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمیں نکلنا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں، اور پھر تیاری کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو کیفیت تھی وہ مختلف کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں۔ کہیں آتا ہے اے مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں انسان پیدا ہوا ہو، جہاں زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا، اس مجبوری کی حالت میں چھوڑنا اور دین کے لیے اپنی تمام چیزیں پیچھے چھوڑ کے چلے جانا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ کے چلے جانا، کتنا یہ دل پہ گراں ہوگا اور کتنی دل کے اندر یہ تکلیف ہوگی کہ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ پھر وہ رات آتی ہے جب کہ ہجرت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کے یہ پلاننگ کی تھی کہ بس اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور ہر قبیلے نے ایک شخص کو جو سب سے طاقتور ہو ہتھیار دے کے بھیجنا ہے اور چاروں طرف سے گھیر لینا ہے۔ اپنی منصوبہ بندی پہ عمل کرتے ہوئے وہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جب اس شہر سے اس طرح نکالے جاتے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سپرد امانتیں کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو قریش ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے وہ دے کے، اور اس کے بعد پھر آپ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کردار حضرت علی کا بھی نظر آتا ہے نا، کہ جن کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ لیٹ جانے کا مطلب کیا ہے، اور ان کو اندازہ تھا نا کہ کیا کیا پیش آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی جس کو آپ نے ان کفار کی طرف پھینکا اور ان کو محسوس ہوا کہ گویا ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
اگلے روز جب ان کو پتہ چلتا ہے تو شدید غم و غصہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کو لے جایا جاتا ہے، حرم کعبہ میں محبوس رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن تلاش شدت سے شروع ہو جاتی ہے، تمام راستوں پہ پہرے دیے جا رہے ہوتے ہیں، انعام کا اعلان کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن راستہ مختلف اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پہلے آپ غار ثور پہنچتے ہیں اور وہاں پر 3 دن کا قیام ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ خوف کا عالم بھی ہوگا، آگے کیا پیش آنے والا ہے. اللہ کی مدد اور اللہ کے بھروسے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جب 3 دن گزارتے ہیں، اس اثناء میں مکہ کے اطراف میں بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، ڈھونڈا جا رہا ہے. وہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، وہ وہاں پر آیا کرتے تھے، رات وہاں پہ گزارا کرتے تھے، خبر بتایا کرتے تھے کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور صبح وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے. حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، وہ بکریاں ہانکتے ہوئے اس طرح آتے تھے کہ رات میں وہ غار تک پہنچ جائیں. وہاں پہ وہ بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہ دودھ پی لیا کرتے تھے، اور صبح صبح وہ اپنی بکریاں لے کے حسب معمول ہانکتے ہوئے چلے جاتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ کھانا پہنچایا کرتی تھیں. یہ تمام چیزیں جاری تھی. لیکن اسی دوران میں یہ ہوتا ہے کہ جب کفار تلاش کرتے کرتے آتے ہیں تو وہ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا، اگر ان کو نظر آ گیا تو یہ تو ہمیں پا لیں گے، ان کو تو پتہ چل جائے گا. اور وہ پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں، قرآن بھی اس کو ذکر کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. اسی بھروسے پہ تو نکلے ہیں صرف اور صرف. اور جب اللہ جس انسان کے ساتھ ہو جائے، اس کو زندگی کے کسی مرحلے پہ وہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے. زندگی کی پریشانیاں، غم، فیصلے کرنا، بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر یہ یقین ہم سب کے ساتھ ہو جائے نا کہ ایک سپر پاور اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں ٹھوکر نہیں لگنے دے گا. اور دین کی راہ پہ چلتے ہوئے بھی اگر یہ تسلی رہے، انسان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے. اب سفر کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے اور عبداللہ بن اریقز یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ کافر تھا، لیکن ایک صالح فطرت شخص تھا. حضرت ابو بکر نے اس سے ڈیل کی ہوئی تھی کہ یہ 3 روز کے بعد آئے گا اور وہاں سے اونٹ لے کر آئے گا اور پھر یہ بطور گائیڈ ساتھ ساتھ رہے گا. وہ لے کر چلتا ہے، اور جو راستے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایک عمومی راستہ تھا جس میں سب لوگ سفر کیا کرتے تھے، وہ عمومی راستہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا طویل راستہ تھا، تھوڑا اس پہ وقت زیادہ لگنا تھا، لیکن اس راستے کو اختیار کیا گیا جو آپ کو ہرے رنگ کی لائن یہاں پر نظر آ رہی ہے. اس سے سفر لمبا تو ہو گیا، لیکن تلاش کرنے والوں کے لیے مشکل ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ سفر کرتے گئے اور چلتے گئے، یہاں تک کہ آپ قبا پہنچ گئے. قبا ابھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن لوگ منتظر تھے وہاں پر بھی کہ آپ آئیں گے. قبا پہنچ کر آپ نے پھر وہاں پہ قیام کیا. تقریباً مختلف روایات میں 4 سے 14 دن کا یہ عرصہ ملتا ہے، اور وہاں پر پہلی مسجد قائم کی گئی تقوی کی بنیاد پہ، جس کا نام ہے مسجد قبا، اور سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے جو آیت آپ کے سامنے ہے. یہاں سے پھر دوبارہ نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں پہلی نماز جمعہ بنو سالم کے مقام پہ پڑھی جاتی ہے، اور یہیں پر پہلا خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے. یہ تو وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. دوسری طرف مدینہ کے وہ لوگ تھے جو منتظر تھے. لوگ روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے، ٹیلوں پہ چڑھ جاتے تھے، وہاں سے سب لوگ خبر لینے کی کوشش کرتے تھے. ان کو یہ تو پتا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں.
ایگزیکٹ ٹائم تو ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن اتنے بے قرار تھے، اتنے بے چین تھے کہ لوگ گروہوں کی شکل میں نکل نکل کے جا کے دیکھتے کہ کوئی خبر ہے، کسی کو کچھ پتا ہے، آ جائیں گے، شاید کل تک آ جائیں. آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور لوگ باہر نکل آ جاتے ہیں. شاندار استقبال ہوتا ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس استقبال کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. ایک اطمینان، ایک سکون، ایک محبت، ایک دین کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ سب کے دلوں کے اندر ہے. اور پھر ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جائیں، میرے ساتھ رہیں، میری جگہ پہ اتریں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کرتے ہیں. اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں پہ میرا قیام ہوگا. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قرا ڈالا گیا. بہرحال دونوں صورتوں میں ہوا یہی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر وہ مسکن بنا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا. یہیں پہ پھر آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی بلوایا، اور اس کے بعد پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ رخصتی بھی ہوئی. مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ اہم اقدامات کیے گئے جو سب سے پہلے ہی کرنے چاہیے تھے. ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم ہے اور صحابہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم مکہ سے مدینہ کا سفر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں ہم نے قائم کر کے دکھانا ہے کہ اسلام ہوتا کیا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول وہ تمام تعلیمات کو نافذ کر کے دکھائیں گے جو کہ قرآن چاہتا ہے یا پھر جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب سسٹم ہے. سب سے پہلے چیز یہ کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ پہلا قدم تھا. آپ وہ جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور وہاں پہ اس زمین کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اس کا مالک. تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 یتیم بچے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ان سے خریدیں، وہ منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو قیمت دی جاتی ہے، وہ زمین لے لی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر شروع کرتے ہیں. دل کے اندر کتنا جوش، جذبہ، امید، کیا کچھ ہوگا نا اس وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ شریک تھے، اور جو الفاظ آپ کی زبان پہ تھے وہ سنیے. آپ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، سارے عیش وہیں کے ہیں، انصار اور مہاجرین کو بخش دے. لوگوں کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا ان الفاظ کے ساتھ. مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور تعمیر کی گئیں. ایک تو وہ حجرات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مقیم رہنا تھا وہ پہلے کم تھے اور پھر اس کے بعد ان میں اضافہ کیا گیا. دوسرا ایک صفہ کا چبوترا بنایا گیا. یہاں پہ وہ لوگ ہوتے تھے جن پہ معاش کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نہیں تھیں، شادی شدہ نہیں تھے یا فیملیز نہیں تھیں، اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے علم بھی حاصل کیا کرتے تھے، حدیثیں بھی لکھا کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کے لیے ایک باقاعدہ جگہ تعمیر کی گئی، اور ان کی کفالت یا ان کو کھانا کھلانا اکثر یہ ہوتا تھا کہ دوسرے صحابہ اٹھا لیتے تھے. تو ان 3 چیزیں یعنی مسجد، حجرات اور صفہ پر مبنی ایک پوری تعمیر کی گئی. دوسری چیز پھر یہ سوال ہوا کہ اچھا نمازیں یہاں پر ادا ہوں گی تو بلایا کیسے جائے گا. اس کے لیے سب سے رائے لی گئی. حضرت عمر کی رائے کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ پکارا جائے، اور پھر آخر میں یہ قبول کی گئی، اور اذان کا آغاز اسی وقت ہوا جو آج تک ہمارے کانوں میں 5 وقت گونجتی ہے. تیسری چیز کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا ایک مثالی مواخات کا نظام بنایا، بھائی چارے کا نظام. انسان کی نفسیات کو سوچئے، ہم سب چاہتے ہیں جو ہو میں رکھ لوں، جو ہو اپنے لیے اور اپنے آنے والوں کے لیے جمع کر لوں، کچھ دوں تو کیوں دوں. لیکن وہ نظام ایسا تھا چونکہ امت واحدہ ہے، اس لیے اس میں میں نہیں تھا، وہ ہم ہو چکا تھا.
اور اس میں یہ تھا کہ پیئرنگ کر دی گئی کہ ایک انصار ایک مہاجر کا ذمہ لے لے اور وہ دونوں بھائی بھائی تصور ہوں گے اور ہر چیز میں شریک کریں گے. اور یہ ایک عرصے تک جاری رہا بغیر کسی نیگیٹیوٹی کے، بغیر کسی دل کی تنگی کے. کیا اللہ کی جنت کا سودا کرنے کے بعد ہی یہ پیدا ہو سکتا ہے نا؟ اگر کوئی انسان دنیا چاہتا ہوگا وہ دنیا شیئر نہیں کرے گا. یہ ہمت ہوگی کہ جو میرا مال ہے وہ اللہ کے لیے لگ جائے، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ کے دین کے کام آ جائے، لیکن اس کے بدلے مجھے تو جنت ملے گی نا. یہ یقین ہی ایسا ایثار پیدا کر سکتا ہے. اگلی اہم چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے، وہ پہلی چیز ہے دستور کی تیاری یا کانسٹیٹیوشن کی بیس بننا، اور اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ مسلمانوں کا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ بھی ہے. جتنے لوگ مدینہ میں آباد ہیں آپ جانتے ہیں نا، اس وقت وہ بھی ہیں مہاجرین جو لٹے پٹے وہاں سے آئے ہیں، وہ انصار بھی ہیں جنہوں نے بہت خوش دلی سے ویلکم کیا ہے، وہ مشرکین بھی ہیں جو وہاں پہ مقیم ہیں، اور وہ یہودی بھی ہیں جو کہ دل سے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس وقت مغلوب ہیں اور کسی بھی موقع کو چھوڑیں گے نہیں. ان سب کے لیے مجموعی طور پہ جو معاہدہ کیا گیا، اس کے کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسلامی ریاست کی یہ بیس ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے اسلامی ریاست. کچھ چیزیں یہ طے کہی گئیں کہ جو چیزیں پہلے چل رہی تھیں وہ چلتی رہیں گی. خون بہا، فدیہ، یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں. کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے یا رقم لی جاتی ہے، وہ جاری رہے گا. یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور ان سے کوئی تعرض نہیں کرے گا. وہ بطور ذمی اپنی جگہ پہ اپنی تمام چیزیں انجام دے سکتے ہیں لیکن غالب بہرحال نہیں آ سکتے. مسلمان اور یہودی آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے. ان میں سے کسی کو بھی لڑائی پیش آئے گی تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن قریش کو کوئی امان نہیں دے گا. اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کے مقابلہ کریں گے. کوئی صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی سے مستثنا ہے. مظلوم کی مدد اور ظالم کو روکنے کے لیے سب شریک ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ زیادتی، ظلم، گناہ، فساد کسی کے خلاف بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اور سب سے اہم ترین شیخ جو اسلام کی ریاست کی بنیاد ہے، جو پاکستان کی ریاست کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں آخری فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہ ایک جملہ نا صرف ریاست نہیں، یہ میری زندگی، میرا گھر، میری خوشی، میری غمی، میرے پارلیمنٹس، میرے بازار، میری شادیاں، میری ایجوکیشن، میرا سوشل سسٹم، میرا معاشی نظام، میرا سیاسی نظام، میری حکومت، یہ ایک جملہ ہر جگہ درکار ہے. اور اس کے بغیر اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے اس کو تو امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس سے ٹکرانے والی کوئی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی نظام برداشت نہیں کرے گا. تو یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. یہ آسان کام بہرحال نہیں تھا. جتنے لوگ اس وقت سرنڈر کر رہے تھے ان میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے. آگے کیا کیا فیس کیا ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کی حدیث حضرت عمر بن عبسہ کے سوال کے بارے میں ہے. ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوال کیے، لیکن ایک سوال جو ان کا ہجرت کے بارے میں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل یا معیاری ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ تم ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہے. اور یہ پوری لائف کی جدوجہد ہے، پوری زندگی کرنا ہے نا. زندگی صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت مجھے اور آپ کو یہ ہجرت کرنی ہے. کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کچھ چیزوں کی طرف قدم بڑھانا ہے. آج کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے. آپ نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، سفید ہی کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دو، یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہے. سفید لباس ہم پہنتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سنت پہ عمل کی نیت کر کے پہنیں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کا سبب بھی بنے گا. آج کا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ہجرت کا یہ پورا سفر پڑھا،
اس پورے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے. اسی پر ہم اس پورا ہفتہ غور کریں گے. آپ نے اس پورے ہفتے میں بہت ساری اپنی پسندیدہ نعتیں مجھے بھیجیں اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی اپنی پسندیدہ نعت آپ کو سنائیں گے. تو آج کی یہ کلاس جو ہے وہ ہم آج اپنی پسندیدہ نعت پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم مدنی دور کا دوسرا سال اگلے ہفتے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اللہ 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 اللہ. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت تاجدار آئی. سلام اس پر کہ جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں. اب بھی حال تو ہے در کے افسانے. اللہ 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 اللہ. سلام
جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اللہ 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 اللہ